آج ہم ایک کافی سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی اسلام میں اگر کسی کو ناحق بلا وجہ سزا دی جائے تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ جو نکات ہیں یہ محترم اکبر علی صاحب کی ایک گفتگو سے ماخوذ ہیں جس کا عنوان تھا ناحق سزا دینے کا وبال۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا اہم بات ہے اس میں۔ بالکل، اور دیکھیں اس گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ایک بہت اہم حدیث مبارک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان۔ ہاں، اچھا، جو اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ لوگوں پر بلا وجہ ظلم کریں تو اس کا انجام کتنا سخت ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، ایک واقعہ بھی ہے اس سے جڑا ہوا۔ اچھا وہ واقعہ کیا تھا؟ کیونکہ اصل بات تو مثال سے ہی سمجھ آتی ہے نا، کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی، وہ یوں ہے کہ صحابی ہیں حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ شام کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ شام میں۔ ٹھیک، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کچھ کسان ہیں، غالباً غیر مسلم تھے، ذرائع میں انہیں نبتی کہا گیا ہے، تو ان کو دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ دھوپ میں؟ جی، اور سزا کے طور پر ان کے سروں پر تیل ڈالا جا رہا تھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہ ظاہر رکے اور پوچھا، یہ تو بڑی عجیب سزا ہے، دھوپ میں کھڑا کرنا، پھر سر پر تیل ڈالنا، تکلیف اور تذلیل دونوں۔ تو انہوں نے وجہ پوچھی ہوگی؟ جی بالکل۔ وہاں جو بھی ذمہ دار تھے، غالباً امیر یا گورنر تھے عمیر بن سعد، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں سزا دے رہے ہو؟ تو کیا جواب ملا؟ جواب ملا کہ جی یہ خراج نہیں دیتے، یعنی جو زرعی ٹیکس ہوتا ہے وہ ادا نہیں کیا انہوں نے، اس لیے یہ سزا مل رہی ہے۔ اچھا، ٹیکس نہ دینے پر ایسی سزا؟ جی، اب یہاں بات اہم ہو جاتی ہے۔ حضرت ہشام نے جیسے ہی یہ سنا فوراً کہا، بھئی میں نے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے۔ فوراً؟ یعنی موقع پر ہی انہوں نے حدیث سے ناڑ دی؟ بالکل، وہیں پر انہوں نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ تبارک و تعالی یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب بالکل صاف ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو ضرور عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو ناحق سزا دیتے یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت سخت وعید ہے۔ مطلب دنیا میں کسی کو ناحق ستانا اور اس کا بدلہ پھر آخرت میں اللہ کا عذاب۔ جی ہاں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی اختیار ہے، کوئی طاقت ہے، حکمران ہوں، افسر ہوں، کوئی بھی۔ یقیناً یقیناً، یہ حدیث اصل میں ظلمن یعنی ناحق سزا دینے کے وبال کو ہی بیان کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک پہلو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ کیا مطلب ہر قسم کی سزا منع ہے؟ اختیار سے کوئی تعزیر دیتا ہے، یعنی کوئی ایسی سزا جو جرم کے لحاظ سے مناسب ہو اور شریعت کے دائرے میں ہو، ٹھیک، تو وہ سزائیں اس وعید میں شامل نہیں ہیں۔ یہ وارننگ خاص طور پر ناحق یا ظلمن دی جانے والی سزا کے لیے ہے۔ اچھا، تو اصل نقطہ ناحق کا ہے، یعنی جو سزا غیر منصفانہ ہو، زیادتی پر مبنی ہو یا شریعت کی حدود سے باہر ہو۔ بالکل صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں انصاف اور رحم کا پہلو بہت اہم ہے، یہاں تک کہ ٹیکس وصولی جیسے معاملے میں بھی زیادتی کی گنجائش نہیں۔ جی بالکل، اور حضرت ہشام کا فوراً اس پر ٹوکنا یہ بھی دکھاتا ہے کہ صحابہ اکرام ان اصولوں کو لے کر کتنے حساس تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی غلط ہوتا دیکھ رہا ہے تو اس پر آواز اٹھانا بھی ذمہ داری ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اب یہ بات ہمیں ایک اور سوال کی طرف لے جاتی ہے جو ماخذ میں بھی اٹھایا گیا ہے، وہ کیا؟ کہ یہ جو اصول ہے کہ کسی کو ناحق تکلیف نہ دی جائے، کیا یہ صرف جسمانی سزا تک ہی محدود ہے؟ یہ تو بہت اہم سوال ہے۔ آج کل تو تکلیف پہنچانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، جی، جیسے ذہنی اذیت دینا، کسی پر ناجائز معاشی دباؤ ڈالنا، یا کسی بھی قسم کا غیر منصفانہ سلوک جس سے انسان کو تکلیف پہنچے۔ کیا یہ سب بھی اسی زمرے میں آ سکتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر آپ کہہ لیں ماخذ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو بنیادی اصول ہے ناحق تکلیف سے بچو، اس کا اطلاق آج کے دور میں کیسے ہوگا؟ کیونکہ تکلیف تو تکلیف ہے، چاہے جسمانی ہو یا ذہنی یا جذباتی۔ بالکل۔
اب اس تکلیف کی شکلیں بدل سکتی ہیں وقت کے ساتھ۔ تو آج کے گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو اس مواد کی روشنی میں اسلام میں کسی کو بھی ناحق سزا دینا یا تکلیف پہنچانا بہت ہی سنگین معاملہ ہے، جی، انتہائی سنگین۔ اور اس پر سخت وعید ہے۔ اختیار اگر ہے تو اس کا استعمال انصاف اور رحم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ناحق تکلیف آج کہاں کن شکلوں میں موجود ہو سکتی ہے؟ کیا ہمارے الفاظ، ہمارے فیصلے، ہمارے نظام انجانے میں ہی صحیح لوگوں کو ویسی ہی تکلیف دے رہے ہیں جیسی ان کسانوں کو دھوپ میں کھڑے ہو کر ہوئی تھی؟ اس پر غور کرنا واقعی بہت ضروری ہے۔